جی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب البزاق والمقاط ونحوه في الثوب قال عروة عن الأسود ومروان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إذا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. بسم الله الرحمن الرحیم باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. یہ باب ہے کہ اگر تھوک اور ناک کی ریٹ یا اس جیسی چیز اگر کپڑوں پر لگ جائے، انسان کا جو لعاب ہے یا ناک کا جو پانی ہے یا ریٹ ہے یا منہ سے جو پانی نکلتا ہے، اگر یہ انسان کے کپڑوں پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمہ الباب سے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کا تھوک، لعاب، ناک کی ریٹ یہ ناپاک نہیں ہے، یہ ناپاک نہیں ہے، لہذا اس کا جسم یا کپڑوں پر لگ جانا یہ نماز کے لیے مانع نہیں بنے گا. سمجھ میں آ گئی؟ یہ نماز کے لیے مانع نہیں بنے گا. اور اس کے لیے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب مبارک اور ریٹ مبارک کے ساتھ جو صحابہ اکرام نے جو معاملہ کیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، یہ جو آپ کے سامنے انہوں نے ذکر کیا، یہ کون سا موقع ہے؟ صلح حدیبیہ کا موقع ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب مبارک اور صحابہ کو اپنے ہاتھوں پر لے کر جسم پہ مل لیا. سمجھ میں آ گئی؟ قال عروۃ عن المسور و مروان. عروہ کہتے ہیں، عروہ روایت کرتے ہیں مسور سے اور مروان سے. مسور سے مراد حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ ہے، اور مروان سے مراد مروان ابن الحکم ہے. مروان ابن الحکم ہے جو مدینہ کے گورنر بھی رہے اور امیر المومنین بھی بنے، مروان ابن الحکم. سمجھ میں آ گئی؟ تو مسور ابن مخرمہ تو مشہور صحابی ہے نا رضی اللہ عنہ. یہ جو مروان ابن الحکم ہے، ان کے والد کا نام تھا حکم، اور فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے. کس موقع پر؟ فتح مکہ کے موقع پر ان کے والد حکم مسلمان بھی ہوئے، لیکن ان کی ایک شکایت حضور کو ملی کہ یہ اندر کی باتیں باہر پہنچا رہے. کن کی؟ حکم کی. تو آپ نے ان کو تنبیہاً مکہ مکرمہ سے طائف بھیج دیا. سمجھ گئے؟ کوئی کمزوری سامنے آ جائے تو اس کے ازالے کے لیے کوئی بھی مناسب راستہ فوری اختیار کر لینا چاہیے. تو جب یہ شکایت ان کی ملی نا حکم کی کہ یہ اندر کی باتیں باہر لیک کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان کو مکہ سے طائف بھیج دیا. تو جب حکم گئے تو ان کے ساتھ ان کے بیٹے مروان بھی چلے گئے. تو حکم تو صحابی بن گئے تھے نا، لیکن اب آیا مروان پیدا تو ہو گئے تھے، اپنے والد کے ساتھ گئے، اسی وقت گئے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ مروان نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی تھی یا نہیں کی تھی. سمجھ گئے؟ اگر تو کی ہو تو پھر تو مروان بھی صحابی ہے، نہیں کی تو نہیں ہے. تو اس میں بہرحال اختلاف ہے، لیکن شارحین بخاری نے لکھا کہ راجح قول یہ ہے کہ مروان صحابی نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی؟ مروان صحابی، البتہ روایات ان سے ملتی ہے، لیکن مروان کی روایات اس درجے کی نہیں ہے کہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری میں مطلقاً لے لے. کس کی روایات کو؟ مروان کی روایات کو مطلقاً نہیں لیتے، وہ اس درجے کے راوی نہیں، تعلیقاً لیتے ہیں.
لیکن تعلیقاً بھی مروان کی روایت اس وقت لیتے ہیں جب ان کے ساتھ کوئی دوسرا راوی ہوگا. آپ غور کریں، عن المسور و مروانہ، یہ تعلیقی روایت آئی ہے امام بخاری کی نا، تعلیقات بخاری میں سے قال عروۃ. لیکن یہاں بھی مروان کو اکیلے قبول نہیں کیا انہوں نے جب تک ان کے ساتھ کون نہیں تھے؟ مسور نہیں تھے. یہ جگہ سمجھ آ گئی؟ تو عروہ روایت کرتے ہیں مسور اور مروان سے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمن حدیبیہ تھا، آپ علیہ السلام حدیبیہ کے وقت میں نکلے، فذکر الحدیث، پھر وہ پوری حدیث ذکر کی جو حدیبیہ میں. وما تنخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناک سے جو ریٹ نکلتی تھی، الا وقعت فی کف رجل منہم، مگر یہ کہ کوئی نہ کوئی شخص اس کو اپنی ہتھیلی پر لے لیتا، فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اس کو اپنے چہرے اور اپنے جسم پہ مل لیتا، اس کو گرنے ہی نہیں دیتے نیچے، اس کو اپنے جسم پر، لباس پر، چہرے پر لگا لیتے. تو ثابت ہوا کہ وہ کیا ہے؟ پاک ہے. یہاں ایک چھوٹا سا سوال یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب یا آپ کی ریٹ تو اس کے پاک ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات امت سے الگ ہے. تو آپ کی خصوصیات امت سے الگ ہے، آپ کی ناک کی ریٹ اور آپ کا لعاب مبارک تو نہ صرف پاک ہے بلکہ شفا ہے، عزت ہے، شرف ہے. تو پیغمبر کی جو خصوصیات ہوتی ہے وہ تو دلیل نہیں بن سکتی نا، سمجھ گئے؟ وہ کیسے دلیل بن گئے؟ مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بلا دلیل خصوصیت کے قائل نہیں ہیں. بلا دلیل خصوصیت کے قائل نہیں. سمجھ گئے بات کو؟ یعنی امام بخاری کے نزدیک جب تک پیغمبر کی خصوصیت پر کوئی دلیل آ جائے نا کہ بھئی یہ چیز پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، پھر تو ہم اس کو مان لیں گے. لیکن عموماً ہر بات کو یہ کہہ دینا کہ یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے، باقی ائمہ حدیث اور فقہ تو اس کو قبول کرتے ہیں، امام بخاری نہیں کرتے. سمجھے؟ اس لیے وہ اس کو لائے. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب مبارک کو لیا اپنے کپڑوں میں. یہ دوران نماز میں ایسا ہوا کہ آپ کو لعاب محسوس ہوا تو آپ نے اپنی کرتے کے آستین سے ایسے لے کر اس کو وہ کر کے دبا دیا. اور طریقہ بھی یہ ہے کہ اگر انسان کو بہت تکلیف ہو جائے تو قریب کے کسی بھی کپڑے سے اس کو لے کر کے دبا دے، بس عمل قلیل کے ساتھ. قال ابو عبد الله ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى عن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ ایک اور سند کے ساتھ اس کو لائے ہیں یہاں پہ، سمجھ گئے جی. باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر وكرهه الحسن وابو العالية وقال عطاء التيمم احب الي من الوضوء بالنبيذ. باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر، یہ باب ہے کہ جائز نہیں ہے وضو کرنا نبیذ سے اور نہ کسی نشہ آور چیز سے. مسکر نشہ آور چیز. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ ترجمہ الباب قائم کر کے اپنا یہ موقف واضح کرنا چاہا کہ کسی بھی قسم کی نبیذ سے وضو نہیں ہو سکتا. لا يجوز مطلقاً کہا نا، نبیذ کو بھی مطلقاً لائے تو اپنے اس ذوق کو واضح کیا کہ مطلقاً نبیذ سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اس دعوے پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو صریح دلیل نہیں مل پائی، اس لیے انہوں نے اضافہ کیا ترجمہ الباب میں کس کا؟ ولا بالمسکر. جیسے یہ بات پہلے بارہا آئی کہ جہاں وہ تنگی محسوس کرتے ہیں ترجمہ الباب میں لفظ بڑھا دیتے ہیں. تو مطلقاً نبیذ سے عدم جواز کی صراحتاً دلیل ان کو میسر نہیں آئی. کن کو؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو. تو انہوں نے مسکر کی قید بھی لگا دی اور کہا نہ نبیذ سے وضو جائز ہے
اور نہ نشاور چیز سے وضو کرنا، اس لیے کہ مسکر تو ظاہر سی بات ہے اس کے تو دلائل موجود ہیں. سمجھ گئے؟ باقی یہ تفصیلات آپ نے فقہ میں اور ترمذی شریف میں پڑھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالاتفاق کھجور کے علاوہ کسی بھی چیز کی نبیذ سے وضو جائز نہیں ہے. کھجور کے علاوہ، کھجور کے علاوہ باقی کسی بھی چیز کی نبیذ سے وضو جائز نہیں ہے. کھجور کی نبیذ میں تفصیل یہ ہے کہ وہ نبیذ جو نشاور ہو کر شیرہ بن جائے اس میں بھی بالاتفاق جائز نہیں ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں. اختلاف صرف اس نبیذ میں ہے کہ جس پانی میں کھجور کا مٹھاس تو آ جائے لیکن اس کا سیلان ختم نہ ہو. رقت اور سیلان جو ہے نا، پانی میں کھجوریں ڈال دی اور اس کی وجہ سے پانی میں کھجور کی مٹھاس آ گئی لیکن رقت اور سیلان ختم نہیں ہوا، یہ جو نبیذ تمر ہے اس میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور باقی ائمہ کا. سمجھ میں آ گئے؟ باقی ائمہ اس نبیذ سے بھی عدم جواز کے قائل تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے جواز کے قائل تھے. لیکن آخری وقت میں آپ نے جیسے پڑھا ہے کہ امام صاحب نے بھی اس مسئلے میں رجوع فرمایا باقی ائمہ کی طرف اور عدم جواز کے قائل ہو گئے تو بات ہی ختم ہو گئی. سمجھ گئے؟ تو اب امام صاحب نے رجوع کر کے تو بات ختم کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پرانی باتوں کو کھودتے کریدتے ہیں. تو احناف پر جو بہت سارے اعتراضات اور استہزاء ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ تم لوگ تو ہر چیز سے وضو کے قائل ہو، شربت سے بھی اور فلاں سے بھی اور فلاں سے بھی. تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ امام صاحب تو نبیذ تمر سے وضو کے قائل ہیں. تو اگرچہ امام صاحب رجوع تو کر چکے ہیں، وہ بات وہیں پہ ختم ہو گئی تھی، لیکن اگر کوئی زیادہ تنگ کرے تو امام صاحب کے پاس دلائل آج تک محفوظ ہیں. لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس نبیذ سے عدم جواز کی ایک دلیل بھی نہیں مل سکی جس کو امام صاحب جائز کہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو دلائل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں نا، ابھی آپ لوگ دیکھ لیں گے، وہ دلائل امام صاحب پر رد ہو ہی نہیں سکتے. دیکھیں، وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ، اور حسن بصری اور ابو العالیہ دونوں نے اس کو ناپسند کیا ہے. آپ کہہ رہے عدم جواز کا، دلیل لا رہے کراہیت کا، یہ تو نہیں ہو سکتا. بات سمجھ گئے؟ سب شارحین نے یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ گرفت کی کہ آپ نے اوپر لا یجوز کہا اور نیچے کرہہ سے لائے ہیں دلائل، حالانکہ کراہیت عدم جواز کی دلیل نہیں ہوتی ہے، ناپسندیدگی کی دلیل ہے. ایک بات. وقال عطاء التیمم احب الی من الوضوء بالنبیذ واللبن، اور عطاء ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ تیمم کرنا مجھے زیادہ محبوب ہے بمقابلہ اس کے کہ میں نبیذ سے یا دودھ سے وضو کر لوں. کس سے؟ نبیذ سے. یا ہم کہتے ہیں لبن اور دودھ سے عدم جواز پر اتفاق ہے، وہ تو رد ہی نہیں ہے کسی پر. دودھ سے تو کسی نے بھی نہیں کہا. رہی بات کس کی کہ نبیذ کو انہوں نے کہا، تو دو جواب. پہلا جواب یہ کہ حضرت احبو آیا ہے. احبو کے معنی کیا ہے؟ مجھے زیادہ پسند ہے، اور زیادہ کا مطلب یہ کہ اس کا مقابل بھی صحیح ہے. نہیں سمجھے بات؟ وہ بھی صحیح ہے لیکن مجھے یہ زیادہ پسند ہے، تو ہم پر رد نہیں ہے. دوسرا جواب یہ کہ عطاء ابن ابی رباح تابعی ہے، مجتہد ہے، امام صاحب بھی مجتہد ہے، ان کا قول امام صاحب پر حجت ہی نہیں بنے گا. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزهري عن ابي سلمة عن عائشة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال كل شراب اسکر فهو حرام، ہر وہ پینے والی چیز جو کہ نشہ آور ہو وہ حرام ہے. جو نشہ آور ہو وہ کیا ہے؟
حرام ہے، لہٰذا اس سے وضو بھی نہیں ہو سکتا. جی باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه وقال أبو العالية امسحوا على رجلي فإنها مريضة. باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه، یہ باب ہے کہ عورت اپنے والد کے چہرے سے خون کو دھو لے، صاف کر لے. یعنی چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے غزوہ احد کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آنے والے خون کو پانی سے صاف فرمایا تھا. وہ جو ہوا تھا نا، قود کی کڑیاں اندر چلی گئی تو اس سے صاف کیا. اب اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، عسقلانی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ترجمۃ الباب کا مقصد امام بخاری کا صرف اتنا ہے کہ اگر انسان کے چہرے یا جسم پر کوئی ناپاک چیز لگ جائے تو اس کو دھو لینا چاہیے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو دھو لینا چاہیے. یعنی کوئی بھی ناپاک چیز اگر جیسے یہاں خون کا ذکر ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک اتنی عام تام سی بات ہے، اس کے لیے امام بخاری کو ترجمۃ الباب تو مستقل قائم نہیں کرنا تھا. اس لیے احناف کہتے ہیں کہ ترجمۃ الباب سے مقصود اور ہے. اور وہ مقصود یہ ہے کہ پہلے یہ بات گزر گئی کہ ملحقات وضو میں استعانت جائز ہے. بات آئی تھی نا، یعنی آپ کسی کو مسواک بنا دیں، لوٹا رکھ دیں، پانی دے دیں، کپڑا دے دیں، تولیہ دے دیں، ہے نا، یہ ملحقات وضو میں استعانت بالاتفاق جائز ہے، بلکہ افضل ہے. لیکن اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نفس وضو میں بھی عند الضرورہ استعانت جائز ہے. نفس وضو سمجھتے ہیں؟ عین وضو میں، عین وضو میں بھی استعانت عند الضرورہ کیا ہے؟ لہذا اگر ایک آدمی کو کوئی عذر ہے، تکلیف ہے پیروں میں، ہاتھوں میں، تو اگر کوئی اس کے ہاتھوں پر پانی بہا کے ہاتھ مل لے یا کر لے تو کر سکتا ہے. سمجھ گئے؟ اور دلیل دی، پہلے ایک اثر لایا، قال ابو العالیہ امسحوا علی رجلی فانها مریضۃ. یہ ابو العالیہ رحمہ اللہ تابعی تھے، ان کے ایک پیر پہ پھوڑا نکلا، پھوڑا. تو جب وضو کر رہے تھے، جب اس پیر کی باری آئی نا اس والے کی، تو خادم سے کہا امسحوا علی رجلی، میرے اس پیر پہ تم مسح کر لو اس لیے کہ یہ بیمار ہے. سمجھ گئے؟ حدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء دوبي جرح النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ابو حازم کہتے ہیں، ابو حازم کہ انہوں نے سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے سنا، یہ صحابی ہے سہل ابن سعد، انہوں نے ان سے سنا. اور کس طرح سنا کہ لوگوں نے ان سے ایک سوال پوچھا سہل سے. تو جب لوگوں نے سوال پوچھا تو ابو حازم کہتے کہ میں سہل کے اتنا قریب بیٹھا ہوا تھا کہ میرے اور ان کے درمیان اور کوئی بھی نہیں تھا. سمجھ گئے؟ یہ اپنے قرب کی کیفیت بتا رہے کہ میری بات اتنی مضبوط درجے کی ہے. سوال کیا پوچھا تھا لوگوں نے حضرت سہل ابن سعد سے کہ بأی شیء دوبی جرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے زخم کا علاج کس چیز سے کیا گیا؟ جب احد میں آپ کے زخموں کا خون بند نہیں ہو رہا تھا تو کس چیز سے اس کا علاج کیا گیا؟ فقالا، تو سہل ابن سعد نے فرمایا ما بقی احد اعلم به منی، کوئی نہیں بچا جو اس بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہو، سب چلے گئے، مجھے پتا ہے. پھر کہا کان علی یجیء بترسہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا ڈھال لاتے تھے، ڈھال جس میں پانی ہوتا تھا. وفاطمہ تغسل عن وجهه الدم، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے چہرے سے خون کو دھو لیا کرتی تھی. فاخذ حسیر، لیکن پھر بھی خون بند نہیں ہوا تو ایک چٹائی لی گئی، چٹائی. فاحرق، اس کو جلایا گیا. فحشی بها جرحه، اور اس کے ذریعے سے اس زخم کو بھر دیا گیا. جلائی ہوئی چٹائی کو، یہ خون بند کرنے کے لیے ایک مجرب طریقہ ہے. جی باب السواك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنار به. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي بكر. باب السواک، یہ باب ہے مسواک کرنے کے بارے میں.
مسواک بالاتفاق سنت ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن اس میں ضرور اختلاف ہے کہ یہ مسواک سنت وضو ہے یا سنت صلاۃ ہے. سمجھ گئے؟ احناف کے نزدیک مسواک سنت ہے کس کی؟ وضو کی. وضو کی سنت ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نماز کی سنت ہے. کمال یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب السواک کو وضو میں لا کر کے انہوں نے بالکل صاف اپنی بات واضح کر دی کہ میں بھی اس کا قائل ہوں. کس کا؟ کہ یہ وضو کی سنت ہے. سمجھ میں آ گئے؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مسواک جو ہے یہ مطلقاً دین کی سنت ہے، اسلام کی. کس کی سنت ہے؟ دین کی، اسلام کی سنت ہے. لہذا انسان جس وقت بھی، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے استاذ گئے آپ نے مسواک نکال کے کر لیا تو یہ سنت پوری ہو گئی آپ کی. یا راستے میں جا رہے ہیں آپ نے مسواک کر لیا تو بھی سنت ہے. احناف تو کہتے ہیں جب وضو کرے گا تب نکال کے کرے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں مطلقاً یہ ایک سنت ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ ان فطرت میں شامل ہے جو اللہ نے تمام پیغمبروں کو دی ہے نا، تو اس میں مسواک بھی شامل تھی. لہذا اس کو کسی چیز سے ہم مقید نہیں کریں گے. علامہ ابن نجیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ 5 موقعوں پہ مسواک کرنا افضل سنت ہے. وضو سے پہلے، وضو سے پہلے اور سونے سے پہلے، جب منہ میں بدبو آئے، جب دانت پیلے ہو جائیں، اور جب نیند سے اٹھ جائیں. سمجھ گئے؟ دیکھیں، وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما بت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستنا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں رات گزاری، آپ نے مسواک فرمائی، رات کو آپ اٹھے مسواک کیا. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن غیلان عن جریر عن ابی بردۃ عن ابیہ قال اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فوجدته يستن بسواک بيده. حضرت ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کر رہے تھے اپنے ہاتھ سے، یعنی ہاتھ میں مسواک لی ہوئی تھی، مسواک کر رہے تھے. یقول، اور کہہ رہے تھے یعنی یہ اشارہ ہے کہ خوب گہرائی سے آپ اندر لے جا رہے تھے. والسواک فی فیہ، اور مسواک آپ کے منہ کے اندر تھی. کأنہ یتہوع، گویا کہ آپ قے کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ قے کر دیں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ صرف دانتوں پر نہیں ہو رہی تھی، اور طریقہ بھی یہی لکھا علماء نے کہ انسان جب مسواک کرے تو پورے منہ میں، جیسے مسوڑے ہیں، حلق ہے، زبان کے اطراف ہے، اس پر بھی مسواک لگا لے اچھی طرح. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل، جب آپ علیہ السلام رات کو اٹھتے تھے، یشوس فاہ بالسواک، تو اپنے منہ کو مل لیا کرتے تھے مسواک سے، مسواک سے مل لیا کرتے. جی. باب دفع السواك الى الاكبر. وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اراني اتسوق بسواك فجاءني رجلان احدهما اكبر من الاخر فناولت السواك. باب دفع السواك الى الاكبر، یہ باب ہے کہ مسواک بڑے کو دی جائے. بڑے کو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو چیزیں انسان کے اعتبار سے چھوٹی اور معمولی ہوتی ہے وہ انسان پہلے چھوٹوں کو دیتا ہے. ایسا ہی ہے نا، جو چیزیں چھوٹی ہو اور معمولی ہو تو اس کو انسان کیا کرتا ہے؟ پہلے چھوٹے کو دے دیتا ہے. جیسے آپ نے پڑھا کہ جب پھل آتا تو آپ کیا کرتے؟ بچوں کو پہلے دے دیتے. یا کسی کے پاس ٹافی ہے، کوئی میٹھی چیز ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جی حضرت کو جا کے ٹافی کھلا دو، بچوں کو دے دیں گے، ہے نا.
تو ظاہر کے اعتبار سے انسان کو مسواک بھی ایک چھوٹی چیز لگتی ہے کہ بھئی لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے، 20 روپے کی میں نے خریدی ہے، ایک چھوٹی چیز ہے نا، ہاں؟ تو اس اصول کے اعتبار سے تو اگر انسان دیکھے تو یہ مسواک اگر ایک آدمی چھوٹا ہے ایک بڑا ہے تو کس کو دینی چاہیے؟ چھوٹے کو. لیکن شریعت نے مسواک کو بڑی نظر سے دیکھا ہے. کس نظر سے دیکھا ہے؟ بڑی نظر سے دیکھا ہے. لہٰذا یہ اتنی تکریم والی چیز ہے کہ اگر دینے کی ضرورت پڑ جائے اور ایک چھوٹا بیٹھا ہے ایک بڑا بیٹھا ہے تو کس کو مقدم کریں گے؟ بڑے کو. وقال عفان قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ارانی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا تسوق بسواک، کہ میں اپنی مسواک سے مسواک کر رہا تھا. فجاءنی رجلان، میرے پاس دو آدمی آئے، احدہما اکبر من الاخر، ایک دوسرے سے بڑا تھا، یعنی ایک چھوٹا آدمی تھا ایک بڑا تھا. فناولت السواک الاصغر منہما، میں نے اپنی سواک ان میں سے چھوٹے کو دینا چاہی. فقیل علی، تو مجھ سے کہا گیا، یعنی فرشتے نے مجھ سے کہا کبر، بڑے کو بڑے کو بڑے کو. فدفعته الى الاکبر منہما، میں نے وہ مسواک ان میں سے بڑے کو دے دی. قال ابو عبداللہ اختصره نعیم عن ابن المبارک عن اسامۃ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. دوسری سند کے ساتھ لائے ہیں اس کو. جی. باب فضل من بات على الوضوء. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مسجعك فتوضا. باب فضل من بات على الوضوء، یہ باب ہے اس شخص کی فضیلت کے بارے میں جو سو جائے وضو کی حالت پر. یہ بہت بڑا عمل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ کتاب الوضو کو ختم کر رہے تھے اور ایک طالب علم کا علمی دن ختم ہوتا ہے رات کی نیند پر، تو آخر میں جاتے جاتے انہوں نے طلبہ کو یہ ہدیہ دیا کہ دیکھو تم بھی جب اپنے علمی مشاغل سے فارغ ہو جاؤ سونے کے لیے جاؤ تو ایک عمل کا اہتمام کر لو کہ تمہارا سونا کس حالت پر ہو؟ باوضو حالت پر ہو. باوضو حالت میں سونا یہ مقربین کی صالحین کی نشانی ہے دوستوں. اس کا بہت اہتمام کریں. انسان جب باوضو سوتا ہے نا اس کو ایک تو نیند اچھی آتی ہے، خواب اچھے آتے ہیں اور یہ پوری رات عبادت میں شمار ہوتی ہے. لیکن آج کا ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم سارے وہ کام جو بالکل الٹ پلٹ ہوتے ہیں اس کو آخر کے لیے رکھ دیتے ہیں. لہذا سوتے ہیں تو موبائل دیکھتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے اور بیت الخلاء گئے فارغ ہو کے آ کے سیدھا لیٹ گئے. تو آپ حضرات طلبہ ہیں، آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ سونے سے پہلے جا کے وضو بنا لیں اور پھر آ کے دائیں کروٹ پہ ذکر کرتے 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 لیٹ جائے. تو انسان کی زبان سوتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے جائے، پھر آپ دیکھیں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی رات کا سکون کتنا ہے اور آپ کو کتنے مبارک خواب آتے ہیں اور آپ فجر کے لیے تہجد کے لیے کیسے اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وضو کی حالت میں سونا یہ بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے، اس کی ترغیب دینا چاہتے ہیں. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتزوأ وضوءك للصلاة. آپ علیہ السلام نے حضرت براء سے فرمایا جب تم اپنے سونے کی جگہ پر آؤ تو فتوضأ وضوءك للصلاة. السلام علیکم تراغله سیدہ ذرا دغم راوانه سیدہ ٹھیک ہے. السلام علیکم. تو وہی وضو کر لو جو نماز والا وضو ہے. ثم استجع على شقك الایمن، پھر اپنی دائیں کروٹ پہ لیٹ جاؤ. وضو کر کے دائیں کروٹ پہ لیٹ جاؤ. ثم قل، پھر یہ دعا پڑھو اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك اللهم آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. یہ دعا ہے یہاں تک. پھر آپ نے فرمایا حضرت برا سے فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ، اگر اس رات تیرا انتقال ہوا فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، تو تو فطرت پر جائے گا، یعنی فطرت اسلام پر. کتنا آسان اور بڑا عمل بتا دیا. وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ، اور فرمایا ان کلمات کو اپنی آخری بات بناؤ، اس کے بعد پھر بات چیت نہیں کرنا، اس کو سب سے اپنا آخری کلام بنا کر سو جاؤ. قال، اب حضرت برا وہ دعا یاد کر کے سنا رہے ہیں، دوہرا رہے ہیں کہ مجھے یاد ہو جائے.
فرددتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے وہ الفاظ دہرائے آپ علیہ السلام کے سامنے. فلما بلغت، جب میں یہاں تک پہنچا نا، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، تو اوپر کیا تھا؟ وبنبیک نا. تو فرماتے قلت، میرے ذہن سے نکلا، میں نے کہا ورسولک، تو قال آپ نے فرمایا لا ونبیک الذی ارسلت، کہ رسول کا لفظ نہیں ہے بلکہ کس کا لفظ ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ مسنون و مأثور دعاؤں میں ترجمے کا اعتبار نہیں ہوتا، الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ جو مسنون و مأثور دعائیں ہیں اس میں الفاظ کا اعتبار ضروری ہے. چاہے انسان کہے کہ بھئی ترجمے میں تو فرق نہیں آ رہا، نبی کہے چاہے رسول کہیں، تو یہ بیانات میں تو چل سکتا ہے لیکن مسنون دعاؤں کے اندر نہیں چل سکتا.